السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سامنے آ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہن، آج آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ اسلام کے 5 رکنوں میں 3 الحمدللہ ہو گئے، ابھی 2 رکن باقی ہیں، ایک روزہ اور دوسرا حج۔ انشاءاللہ آج روزہ اور حج کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کلمہ توحید کے بارے میں بات آ گئی، سنت کے بارے میں بات آ گئی، پھر اس کے بعد نماز اور صدقہ و خیرات، زکوٰۃ وغیرہ کی بات آ گئی۔ آج روزہ، پہلے روزے کے بارے میں انشاءاللہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت میں بتاؤں گا، چونکہ یہ چیز بار بار سنتے ہیں ہم، لیکن اب یہ سلسلہ اس میں آ رہا ہے تو اس کے بارے میں پہلے بتاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ حج کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ محترم حضرات، پہلا روزے کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا جیسے کہ پہلے کے لوگوں کو پر فرض کیا گیا تھا۔ اور یہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ شاید اس کے ذریعے سے تمہارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ روزہ پہلے شریعتوں کے اندر بھی تھا اور اس کی الگ الگ حیثیتیں تھیں، مگر 1 مہینے کے جو روزے ہیں وہ صرف اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا۔ کسی پہ 1 روزہ، کسی پہ 2 روزے، کسی پہ 3 روزے ایسے تھے۔ اب یہ رمضان کا 1 مہینے کا روزہ جو ہے الحمدللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزہ رکھتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایسا آپ روزہ رکھتے، مسلسل رکھتے، ایسا محسوس ہوتا کہ شاید اللہ کے رسول روزہ نہیں چھوڑیں گے، یعنی اتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو رکھتے تھے، ہر جمعرات کو رکھتے تھے، ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 عربی تاریخوں کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پہلے آپ نے ہفتے کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا، کیونکہ یہودیوں کا عید کا دن ہے، تو یہ بتانے کے لیے ہم بھی آپ کو مانتے ہیں اور ہم بھی آپ کے جیسے مسلمان ہیں۔ لیکن جب پتہ چلا کہ یہ لوگ بہت زیادہ بدمعاش ہیں تو اللہ کے رسول ہفتے کے دن روزہ رکھتے تھے۔ پہلے آپ نے اتوار کو بھی روزہ رکھنے، اتوار عیسائیوں کا دن ہے تو پہلے آپ نے منع کیا کہ اتوار کو روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں اللہ کے نبی اتوار کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اکثر پیر اور جمعرات اور یہ دنوں میں کبھی کبھی اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے تعلق سے آپ نے بتایا کہ روزہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، میں انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ روزہ 2 قسم کا ہے۔ ایک روزہ تو نفل ہے، اگر آپ سال کے 12 مہینے کبھی بھی اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں الحمدللہ آپ کو اجازت ہے، اور یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے، اور اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بتایا ہے۔ یعنی آدمی کھانا پینا اور ساری چیزوں کو میرے لیے چھوڑتا ہے، میں اس کو بدلا دوں گا۔ اب اللہ جب بدلا دیں گے تو انشاءاللہ کوئی کمی تو نہیں ہوگی۔ اور روزے دار کو 2 وقت خوشی ہوتی، ایک تو افطار کا وقت ہے، اللہ کی نعمتیں جب اسے ملتی ہے تو فطری اعتبار سے آدمی کو خوشی ہوتی۔ دوسرا، جس دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اسے بتائے گا،
کہ دیکھ روزے کا ثواب ہے، میں نے تیرے واسطے رکھا ہے، تو اس دن آدمی کو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود، اللہ خود اس کا بدلہ بن رہا ہے، تو ماشاءاللہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، اندازہ لگائیے۔ اچھا، اب اس کے بعد روزے کے تعلق سے اب آئیے دیکھیے، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یغزہ صوم الدہر کلہ وان صام۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جو آدمی رمضان میں ایک روزہ بھی بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی بیماری وغیرہ، کوئی عذر نہیں ہے، بغیر کسی سبب کے ایک روزہ بھی اگر کوئی آدمی چھوڑ دیا، تو حدیث میں بتایا گیا ہے اگر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس کو ایک روزے کا ثواب نہیں ہوتا۔ مثلا ایک روزہ چھوڑ گیا، اب اس کے بعد جب تک اللہ اس کو زندہ رکھا، برابر روزانہ روزے رکھتے رہا، تو پوری زندگی بھر کے روزے ایک طرف، رمضان کا چھٹا ہوا یہ روزہ ایک طرف، وہ رمضان کے ایک روزے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب اندازہ لگائیے کتنا بڑا ہے ثواب ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے چھوڑ رہا ہے تو کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھانا چاہیے، بچوں پر روزے فرض نہیں ہیں، عادت ڈالنے کے لیے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک آدمی نشے کی حالت میں بلا کر اسے کوڑے مارے اور کہا کیا رے شرم نہیں آتی تجھے، ہمارے چھوٹے بچے روزہ رکھے ہیں اور تو نشہ کی حالت میں ہے۔ تو گویا بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن عادت کے لیے روزہ رکھانا چاہیے۔ اور یہ رمضان من خام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، لیلۃ القدر جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اگر کوئی آدمی لیلۃ القدر کے لیے محنت کرا، کوشش کیا اور اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کیا، اللہ اس کے گناہوں کو، جو گزرے ہوئے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اور ایک حدیث میں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو آدمی رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اپنا جائزہ لیتے ہوئے رکھا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون سنتها کلها رمضان، اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان میں کیا ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ آپ تفصیل کے ساتھ بار بار سنے ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان میں اللہ نے کیا ثواب رکھا ہے، تو میرے لوگوں کی، میری امت کی خواہش ہوگی اللہ پورا سال اگر تو رمضان بنا دیا تو اچھا رہے گا۔ تو اب ذرا اندازہ لگائیے کہ ایسا۔ اور روزے کے بارے میں ان فی الجنت بابا یقال لہ ریان، جنت میں ایک دروازہ ہے اس کا نام ہے ریان۔ اس کے بعد بتایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت میں روزہ رکھنے والے سے داخل، صرف روزہ والوں کے لیے وہ دروازہ، اور دوسرے کوئی بھی وہ دروازے میں نہیں جا سکتے۔ اچھا، اب اس کے بعد آئیے الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، جو روزہ جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ ہے، دوزخ سے یہ بچانے والی چیز، اور روزہ ڈھال ہے، مطلب یہ کہ گناہوں سے، سارے چیزوں سے روزہ آدمی کو روکتا ہے، اور روزہ آدمی کو جہنم سے روکتا ہے۔ اچھا، اب آئیے روزہ اور قرآن سفارش کریں گے۔ الصیام والقرآن یشفیان یوم القیامہ، مسند احمد کی روایت ہے، روزہ اور قرآن قیامت میں پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گے۔ اس وقت تک اللہ کے پاس وہ سفارش کرتے رہیں گے جب تک کہ اللہ انہیں کہے کہ میں معاف کر دیا۔ تو روزہ اور قرآن دونوں گویا ایسے سائے کی طرح، جیسا سایہ ہوتا سائے کی طرح ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گے۔ اچھا، اور اس کے بعد روزے کے بارے میں نے بتایا کہ روزہ کا کتنا بڑا ثواب، اور رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اور ایک بات، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعدہ اللہ من جہنم، بیہقی کی یہ روایت ہے، اگر کوئی آدمی ایک دن بھی روزہ رکھا، یہ عام روزے کے بارے میں، ایک دن بھی اگر کوئی آدمی روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دے گا، یعنی جہنم
سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہٹا دے گا۔ تو اب ایک روزے کا کتنا بڑا ثواب ہے ذرا دیکھیے گا۔ اور روزانہ اللہ کی طرف سے رمضان میں اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے کرنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ، اور زیادہ آگے بڑھ۔ یا باغی الشر اقصر، اے برائیوں کے کرنے والے کم سے کم اب تو بھی ذرا شرم کر کے اپنے گناہوں کو چھوڑ۔ اتقا للہ اتقاء من النار وذالک کل لیلۃ، اللہ کی طرف سے ماشاء اللہ جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، یہ سلسلہ روزانہ چلتے رہتا، ایک دن نہیں ہے، روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ایسے خوش نصیب بندوں میں ہم لوگوں کو شامل فرمائے۔ روزے دار کن چیزوں سے پرہیز کرے گا؟ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر جو گناہ جھوٹ بول رہا، گالیاں دے رہا، بیکار قسم کی بکواسیں کر رہا، اور اب جھوٹ، روزہ بھی ہے جھوٹ بھی بول رہا، روزہ بھی ہے گالیاں بھی دے رہا، روزہ تو بتایا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو تمہارے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم بھوکے رہو پیاس رہو، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ جہاں کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے آپ کو رکنا ہے، وہاں بھی زبان پر بھی کنٹرول کرنا ہے۔ روزے کی حالت میں آنکھوں کے بھی کنٹرول ہے، زبان کی بھی کی حفاظت ہے، آنکھ ہے، مثلا روزہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ ہے فونوں کے اندر ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، فائدہ کیا روزہ رکھ کر؟ آپ زبان سے غلط باتیں آپ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اب روزے کے بارے میں بتایا، اب روزے کے احکام کیا ہیں دیکھیے۔ روزہ گنتی کے چند دن ہیں، چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو روزے کو رکھا، ہمیشہ نہیں ہے، سال بھر نہیں بتایا، ایک مہینہ ہے، 29 دن یا 30 دن اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور یہ روزہ جو ہے اللہ کی طرف سے کتنی رحمت ہے، دیکھیے اللہ اپنے بندوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اسے اللہ تعالیٰ نے روزے چھوڑنے کی اجازت دی۔ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اور اگر کوئی عورت دودھ پلانے والی ہے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اب یہ لوگ رمضان جانے کے بعد بیمار ہے، صحت ہونے کے بعد آپ روزہ رکھ لیں گے، اگر کوئی مسافر ہے تو بعد میں روزہ رکھے گا۔ اچھا، ایسے ہی اگر کوئی حاملہ عورت ہے تو اپنے حمل کے بعد وہ روزہ رکھے گی۔ اگر کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے اگر روزہ رکھیں گے تو اس سے بچے کو نقصان ہونے کا امکان ہے، دودھ کم ہوگا، بچے کو تکلیف ہوگی، منع کیا گیا، اجازت وہاں پہ دی گئی۔ اچھا، یہ ایک بات یہ ہے، اگر کوئی آدمی رکھ سکتا ہے، بیمار ہے مثلا، اجازت ہے مگر وہ رکھ سکتا ہے، تمہاری مرضی۔ ایک آدمی سفر میں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آج کل سفر میں بڑا آرام رہتا، بڑی سہولتیں رہتی ہیں، ٹھیک ہے آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب اللہ تمہارے کوئی اختیار دیا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اصل پر عمل کرے تو کتنا ثواب ہے، اللہ کی اجازت پر بھی اگر آپ عمل کریں گے تو اتنا ہی ثواب۔ مثال طور پہ نماز میں 4 رکعت نماز، مثال کے طور پہ 4 رکعت نماز ہے، سفر میں اللہ نے 2 رکعت کر دیا آپ کو، خسر میں ظہر کی نماز مثال کے طور پہ 2 رکعت آپ پڑھیں گے، اب عشاء کی نماز آپ 2 رکعت پڑھیں گے، اللہ کی طرف سے ہے، نہیں میں پورے پڑھ سکتا ہوں، پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ تمہارے کو اجازت دے رہا ہے تو اس اجازت سے فائدہ اٹھائیے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے، بیمار میں ایسا بیمار ہے جو مسلسل بیمار، یا تو اس کی عمر زیادہ ہے، یعنی کمزوری ہے، اب عمر بولے تو آدمی کی عمر بڑھتی چلے جاتی، کمزوری بڑھتی چلے جاتی، بیماری، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت تکلیف دینے والی ہوتی ہے، اللہ بچائے، اچھے اچھے نوجوان بھی اس کے اندر پریشان ہو جاتے، ایسے بیمار۔ اور بعض ہے مثال کے طور پہ کوئی شوگر ہے، فلاں ہے، یہ ہے، یہ شکر وغیرہ اتنی ڈینجر بیماری نہیں ہے، لوگ ڈینجر بنا لیتے اسے، اور لوگ کیا کرتے بولے تو یعنی کھجلی، حجام کو دیکھے تو حجامت بڑی بولتے لوگوں، حجام آیا تو ارے میرے بالا میں بڑھ گئے بول کے، ایسا ہی کیا کرتے یعنی شکر ہے، بیماری ہے، ٹھیک ہے، آپ کبھی چیک کر لو، روزانہ سوئیاں چبالے کو بیٹھے رہتے، بندر کو ہلدی ملی تو کہتے میڈیکل شاپ کھلا کرتے،
خالی ہلدی، ابے کیا شکر، چوب کے چباتے رہتے، بڑھ گئی، کیوں گئے؟ ایک انسانی طور سے کیا ہوتا، ذہن پر اثر پڑتا، اور آدمی کو اگر کیا بولتے ہیں ذرا سوچنا زیادہ ہو گیا، کچھ بھی اگر ہے تو اس کی وجہ سے شکر وغیرہ بڑھتا ہے، نمک کو ہے یہ بڑھنے والی، اور اسی طرح بی پی ہے، یہ بی پی وغیرہ یہ سب کیا بھی ایسے بیماریاں نہیں ہیں، مگر آدمی ایک دم پریشان ہو گیا، ٹینشن میں آ گیا، ڈپریشن میں آ گیا، تو ایسے وقت میں بی پی وغیرہ یہ چیزیں بڑھتی، آدمی احتیاط کر لے، احتیاط کر لیں۔ اب لوگ کیا کرتے، دن میں 10 وقت چباتے رہتے، میرے شکر ہوئی، میری شکر ہو گئی، اور دعوت میں ماشاءاللہ جتنا پکتا سب کھاتے رہتے، اور بول کے کھاتا انہیں، بول کے کھاتا، میرے کو شکر ہے لیکن میں کھا رہا ہوں، کون بولے بات تیرے کو؟ اللہ کی نعمتیں ہیں، کھا۔ اب چور کی بومڑی سب سے پہلے کہتے، چور کیا کرتا، چرا لے کے جا رہا تو کیا کرا، یہاں سے نکل کے جا رہا، چور آیا چور آیا چور آیا چور آیا، پورے شہر کے مسلیہ سب دیکھتے کہاں ہے چور، انہیں بھاگ جاتا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہاں پہ کوئی بھی چیز ہے۔ اور ایک بات، بعض لوگوں کی عادت ہوتی بیماریاں وغیرہ بولتے رہتے، کیا جی کیسے شوگر ہو گئی ہے، بی پی ہو گئی ہے، ٹی بی ہو گئی ہے، اللہ بچائے، کینسر بول کو بولتا نہیں کوئی بھی۔ اب وہ بھی بولنے والے ہیں یہاں پہ، کون پوچھ رہے تمہارے کو کیا ضرورت پڑی، کیا ضرورت پڑی؟ اب کوئی آدمی آتا میرے پاس پوچھتا، کیا صاحب آپ کو شوگر ہے کیا؟ نہیں بھائی کیا بھی نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ آپ کو بی پی ہے کیا؟ نہیں میرے کو بیوی ہے، بی پی نہیں ہے۔ اب ایک ایک آدمی آ کے پوچھتے رہتا، ایک ایک آدمی آ کے، کیا مولوی صاحب آپ کے پیر میں بہت درد ہے کہ معلوم ہوتا انہوں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اور میں الحمدللہ میں نہیں بولتا، کبھی بھی نہیں بولتا، کبھی بھی میں ظاہر نہیں کرتا۔ اب بیماری مجھے معلوم ہے یہ تک ہے، میں دوائیں ہیں، کھانا ہے، اللہ دوا پیدا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لِكُلِّ دَاءٍ دوا، ہر بیماری کے لیے اللہ دوا پیدا کرا، دوا کھا لیجئے۔ اب دوا کھاؤ، کنٹرول کر لو، یہ ٹھیک ہے، کم زیادہ یہ ہوتے رہتا، یہ ایک بیماری اسی کو کہتے۔ اب اچھا ایسا ہے کسی کو تکلیف ہے، مثلا شکر وغیرہ میں کیا ہوتا، بار بار آدمی کو کھانا پڑتا، زیادہ بھوک نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ایسے لوگ ہیں یا ایسی اسے بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دیا۔ اگر وہ بیماری کم ہونے والی ہے تو آپ روزے جتنے دن آپ کی طبیعت خراب ہوگی چھوڑ دیجئے، سال میں پورا رمضان آنے تک پھر دوبارہ کبھی بھی آپ رکھیے، آج ایک روزہ رکھے، 2 مہینے کے بعد ایک روزہ رکھے، جیسا بھی آپ رکھنا ہے رکھ لیں۔ اچھا اگر کوئی آدمی بیمار ہے، واقعی بیماری ہے، اگر کوئی بیماری، اچھا اور ایسا ہی اگر کوئی عورت دودھ پلانے والی، اب یہ کیا ہوتا، دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی 1 مہینہ 2 مہینے نہیں رہتا، یہ سلسلہ اس کا چلتے رہتا، اب وہ بیچاری اب روزہ رکھیں گی، دودھ پلائے گی، کیا ہے، ایسی صورت میں روزانہ ایک مسکین کے کھانے کا انتظام کریں گے آپ۔ یہ غریب آدمی کو، جو یہ غریب آدمی کو 2 وقت کا کھانا، سحری اور افطار کا، یا تو آپ ایسا کیجئے کہ روزانہ اس کا انتظام کیجئے ایک چیز، یا ایسا کیجئے اگر آپ کے گھر میں سہولت ہے انتظام کیجئے، نہیں تو ایسا کیجئے آپ جو معمول کا آپ کا کھاتے، ایک دم ہائی کلاس بھی نہیں، ایک دم لو کلاس بھی نہیں، مڈل درمیان میں جیسا آپ کھاتے آپ، سحری اور افطار کے لیے 2 ٹائم کے کھانے کا روزانہ انتظام کرنا، پکانا کرنا، سہولت ہے الحمدللہ، وہ آتا انہیں آ کے کھا لے کے چلے آتا، یا سود دے ڈالے ٹھیک ہے، یا آپ پیسہ دے دیجئے، پیسہ مثال کے طور پہ روزانہ 2 وقت کے کھانے کے لیے مثال کے طور پہ 100 روپے ہوتے، 100 روپے اگر ہوتے، ایک 3000 روپے کسی ایسے آدمی کو دیجئے جو روزہ رکھتا ہے، روزے کے کفارے میں کسی کو بھی دیتے، انہیں روزہ نہیں رہتا، انہیں پھر فائدہ کیا ہوا؟ یعنی جو پیٹ بھرا ہے کھاتے پھرتے رہتا ہے اسے نہیں ہے، جو کفارہ کا مطلب یہ ہو رہا ہے آپ روزہ نہیں رکھے، ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے، ایسے آدمی کو دیجئے جو واقعی غریب آدمی ہے، اس کے لیے سہولت نہیں ہے، یا 1 مہینے کا راشن دے دو، 1 مہینے کا انتظام کر دو، یا آپ اپنے گھر میں انتظام کر لو۔ اور یہ چیزیں ایسے لوگوں کے لیے ہے جو بیمار، واقعی ان کی بیماری ان کی لگے ہوئی ہے۔ اچھا تو اب یہاں پر روزے کے بارے میں بتایا، عمر بھی اگر کسی کی زیادہ ہے، عمر بھی اگر زیادہ ہے، اب وہ بیچارے عمر کی وجہ سے کمزوری خود بخود آ جاتی ہے آدمی کے اندر، اب اس کی وجہ سے اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے اس کا کفارہ دے، ایک کھٹا کٹا ہے، موٹا تازہ ہے، پہلوان ہے، کاٹے تو پورا منار سامی کھائیں گا اطمینان کے ساتھ، اب وہ روزے وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، غلط ہے۔ اب کیا بول رہا ہے، میرے کو سر میں دکھے سر کا معلوم ہو رہا ہے، دکھتا نہیں، وہ دکھے سر کا رہتا،
اب روزہ رکھے تو ڈاکٹر بولتا بہت کہنے نہیں رکھنا تمہارے لیے کم. کوئی ڈاکٹر نہیں بولتا. ڈاکٹر بولتا پرہیز کرو بولتا. جاتے پہلے بریک لگاتا انہیں. چکن 65 نہیں کھانا, بریانی نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, سب پہ پرہیز لگا. ڈاکٹر بولا تو اللہ چمچہ, واقعی ڈاکٹر بولے آدھا چمچہ شکر ہی ڈالو بولے تو پہو چمچہ ناپ کو ڈالیں گے. وہ ڈاکٹر بولے تیل نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, فلاں نہیں کھانا. بھائی آپ کی طبیعت کا آپ احتیاط کر لیجئے. یہاں پہ پرہیز, ڈاکٹر جاتے سب سے پہلے پرہیز کراتا, سب سے پہلے منہ کو بند کر ڈالتا انہیں. اب ڈاکٹر بولا وہ تو لوگ وہ کرتے رہتے. تو اب یہاں پر اب دیکھیے جب ایسی بات اگر ہے, پرہیز ہے, ٹھیک ہے پرہیز کیجئے, جو بھی کرنا ہے کیجئے, لیکن ایک طاقت رکھنے والا روزہ کفارہ دے رہا ہے, روزہ وہ کر رہا ہے. ایک نوجوان آدمی دے دیا ہے 3000 روپے, بولتا کوئی سی بڑی بات ہے, آدمی اٹھا کر دیتا اللہ نہیں. ایسا اس کے لیے واقعی اگر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے. چلیے اب آئیے, اگر آپ روزہ رکھے غلطی سے کھا لیے, یاد نہیں تھا, پانی پی لیے, کھا لیے, اب جیسا ہی آپ کو اندازہ ہوا رک جانا. آپ کو معلوم ہو رہا ہے آپ روزہ ہیں کھا رہے ہیں, ارے چپ بیٹھے ذرا, ٹھہرے تھوڑی دیر کر, خاموش بیٹھ. اندر سے آواز آ رہی, دل بول رہا ارے روزہ ہے نا, ارے شہری کو کھایا نا, ارے چپ رہے تھوڑی دیر, پورا کھا لے کے ہاتھ پوچھ کے میں بھول کو کھا لیا. نہیں وہ نہیں, آپ بھول کر کھائے, واقعی اللہ کو معلوم ہے. اگر کوئی آدمی بھول کر کھا لیا, کچھ بھی ہو گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. دوسری اور ایک بات ہے, خے خود بخود خے ہو گئی, خود بخود خے ہو گئی, انگلیاں دال کو نکالنا نہیں. بعض لوگوں کی عادت انگلیاں دال کو نکالتے رہتے, وہ غلط ہے. خود بخود متلی ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر اس کے بعد یہاں پہ کیا ہو رہا, اب اگر آپ انگلی ڈال کر اگر بہت زبردستی کریں گے تو اس وقت آپ کا روزہ چلے جاتا. اچھا پھر دوسری یہ بات یہاں پر یہ ہے, بیماری کی وجہ سے انجیکشن وغیرہ آپ لے سکتے, دوا نہیں کھائیں گے, پیٹ میں جانے والی جو چیزیں ہیں وہ نہیں کھائیں گے آپ. اب گلوکوز کا انجیکشن ہے جس سے طاقت غذا وغیرہ ہوتی ہے, وٹامن کا انجیکشن ہے وہ نہیں لیں گے. بیماری بخار ہے, سر میں درد ہو یا کوئی بھی تکلیف ہو رہی ہے, ٹھیک ہے آپ انجیکشن لیجئے, اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے, آپ برش کر سکتے, مسواک کر سکتے, تیل لگا سکتے, غسل کر سکتے, سرما لگا سکتے, یہ سب چیزیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے. پھر اس کے بعد روزے میں سحری کرنے کا حکم دیا گیا, تسحروا فإن فی السحور برکۃ. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, روزے میں تم سحری کرو, ذرا تو بھی کھانا. اور اللہ کے رسول نے بلایا اس میں اللہ برکت رکھا ہے. اور برکت مطلب ہے کہ کبھی کم چیز رہتی اللہ تعالیٰ کافی کر دیتا, ایک آدمی کا کھانا ہوتا 2 آدمی بھی کھا لے سکتے. اللہ کی طرف سے برکت بہت بڑی چیز. کبھی کیا ہوتا, کوئی اگر آئیے بھی برکت کا کھانا ہے, آئیے شہری وغیرہ کے لیے. اور شہری کے لیے اب لوگ رات کے 2 بجے تک کھاتے رہتے ہیں. اس کے بعد کہاں سے کھاتے, ایک آدمی بہت پریشانی سے دعوت سے بے قراری کے ساتھ جا رہا, بہت پریشان, یوں ہو رہا, ادھر ہر رہا, وہ ہو رہا, پیپسی بھی لے رہا, فلاں بھی لے رہا, یہ بھی لے رہا, وہ بھی لے رہا. تو ایک دوست اس کا ملا, اور دوست ملا تو بولا کیا بات تھی, بے قراری ہے, میرے پاس ایک ایسی دوا ہے, اگر وہ تو دوا کھا لیا تو یہ بے قراری تیری کم ہو جاتی. تو اس نے بتایا, بیوقوف سمجھتا کیا مجھے, اگر وہ گولی کھانے کی جگہ رہتی تو بھی میں چھوڑتا کیا, گولی کھانے کی بھی جگہ نہیں ہے تو اب کیا کرنا, کیا بیوقوف سمجھتا کیا مجھے. یعنی اب یہ پہ اب ایسے اگر آپ کھا لیے ہیں, یہ کر لیے ہیں, تو یہاں پہ ذرا غور کرنا یہ ہے, بہرحال آپ اپنا پیٹ, کھانا دوسرے کا رہیں گا مگر ٹھیک ہے پیٹ اپنا ہے. تو یہاں پہ سحری برابر کرنا. اور سحری کے لیے دیکھیے افطار کا ٹائم جو ہے, جیسے ہی سورج ڈوبتا ہر جگہ الحمدللہ آج کل ہر گھڑی میں آ گیا ماشاءاللہ, اللہ کا فضل ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کے کسی جگہ بھی ہے, قبلہ کہاں ہے دیکھیے ایک سیکنڈ میں معلوم ہو جاتا. اور یہاں پہ مدراس میں منار سامی گلی میں افطار کا ٹائم کیا ہے معلوم ہوتا, منار سامی گلی میں. اور ایسا پورا لوگ وہ کیے الحمدللہ. کہیں بھی جائیے, کسی کونے میں جائیے, نماز کے قضا ہونے کا سوال نہیں, چھٹنے کا سوال نہیں, افطار کا ٹائم کیا ہے, سحری کا ٹائم کیا ہے, زوال کا کیا ٹائم ہے, ساری باتیں یہاں پہ معلوم ہوتی ہیں. تو یہاں پر اب دیکھیے سحری آپ رات میں سحری ختم کریں گے, ظہری طور سے کیا ہوگا,
یہاں پہ افطار کا ٹائم سحری ختم ہوتے ہی زوال ہو گیا، یعنی سورج کیا بولتے ہیں فجر صادق طلوع ہو گئی نماز کا ٹائم۔ اب کیا ہوتا ہے لوگاں 4 بجے ٹائم سحری کی ختم ہوتی، 4 بجے اعلان ہو جا رہا، اب اس کے بعد اذان ہوتی 5:30 بجے، 5:15 بجے ہو رہی۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے 4 بجے انہیں کھانا چھوڑ ڈالا، اس کے بعد کا 1 گھنٹہ کیا ہے؟ یہ 1 گھنٹے کا کیا نام دیں گے آپ؟ نہیں، یہ احتیاطاً کتنا احتیاط 1 منٹ 2 منٹ کی بات ہو سکتی ہے، 1 منٹ 2 منٹ فرق ہو سک رہا۔ یہاں پہ دیکھیے یہ غلط ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا؟ اچھا غروب ہو گیا، کیا ہو رہا؟ 6:22 دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے، دیکھیے 6:22 پر مثال طور پر ٹائم ہو گیا، نہیں 26 پر، کئی کو بھی 4 منٹ بتایا۔ یہودیوں کی حالت ہے وہ لوگ دیر کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے بتایا کہ نہیں، ہمارا یہ جیسے ہی ٹائم ہو گیا افطار کر لیں گے۔ اور ایسے ہی شہری میں جیسے آپ کیا ہوتا، کبھی بھی یاد رکھیے فجر صادق جو آتا مشرق میں سفید لکیر آتی، ٹیپ لائٹ جلائے تو جیسا روشنی آتی ویسی روشنی آتی، یہ ہے فجر صادق۔ اور ایک ہوتی فجر کاذب بولتے، جھوٹی فجر، وہ کیسی ہوتی؟ بھیڑیے کی دم، لومڑی کی دم کیسی ہوتی ویسا، مشرق سے مغرب ایسا ہوتی ہو، مشرق سے مغرب تک فجر کاذب، یہ سحری کا وقت ہے۔ فجر صادق سچی فجر یہ مشرق میں ٹیپ لائٹ، دیکھا آپ ذرا باہر نکل کر مشرق کی طرف دیکھیے، معلوم ہوتا ہے کہ ایسا اجالا ہو گیا، ایسا اجالا ہو گیا، تو یہ فجر صادق ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا؟ فجر صادق میں اور سورج کے نکلنے میں 1 گھنٹے کا فرق ہوتا کبھی بھی۔ مثال طور پہ 5 بجے فجر صادق ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 6 بجے سورج نکل رہا ہے، 1 گھنٹہ۔ اور سحری میں اور فجر صادق میں اور سحری میں، فجر صادق کے بعد سورج نکلنے میں 1 گھنٹہ 20 منٹ کا فرق ہوتا کبھی بھی۔ 6 بجے آپ کے پاس سورج نکل رہا تو مطلب یہ ہو گیا کہ 4:40 پر آپ کے پاس سحری کا وقت ہو رہا، اور جماعت کے وقت اور فجر کے وقت میں 1 گھنٹے کا فرق، صحیح چیز 1 گھنٹہ۔ 5 بجے جماعت ہو رہی ہے، مطلب ہے کہ 6 بجے سورج نکلنے کا۔ اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے حالات کے اعتبار سے 5-10 منٹ لوگ کیا کر لیتے، آگے پیچھے کر لیتے۔ اچھا تو پھر اس کے بعد یہاں پر یعنی روزے کی حالت میں یہاں پہ بات بتایا جا رہا، اگر کسی عورت کو کوئی اس کے عذر کے دن شروع ہو گئے، ختم ہو گیا روزہ، اگر افطار کرنے میں ابھی 1 سیکنڈ باقی ہے، 1 سیکنڈ باقی ہے، ختم ہو گیا روزہ، نہیں ابھی ہے، ختم ہو گئی بات۔ ایسا ہی اب اس کے بعد یہاں پہ زچگی وغیرہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہے کہ عورتیں روزہ چھوڑ دیں گے، بعد میں وہ روزہ رکھ لیں گے۔ اچھا تو یہ اب اس کے بعد ذرا یہ تو باتیں وہاں پہ ہوئی۔ پھر رمضان وغیرہ میں آپ کو معلوم ہے اعتکاف وغیرہ، اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 دن اگر اعتکاف کرا، جہنم سے 3 خندقوں کا فاصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے، اتنا دور کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد من اعتکف فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، بہقی کی روایت ہے اگر 10 دن کوئی اللہ کا بندہ عبادت کی نیت سے گھر وغیرہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر مسجد میں عبادت کی نیت سے اگر رہا، 2 حج اور 2 عمرے کا اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ اگر کوئی آدمی حج کرا، جیسا ثواب ہے اللہ تعالیٰ اسے ویسے ثواب دیں گے۔ پھر اس کے بعد اب شب قدر وغیرہ یہ سب چیزیں آتی ہیں، اس میں شب قدر میں 3 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ شراب پینے والا، نمبر 2 والدین کا نافرمان، تیسرا رشتوں کو توڑنے والا، چوتھی بات دل میں کینہ رکھنے والا۔ دیکھیے آپ بڑی یہاں پہ شراب پینے والا، شرابی ہے، اب رمضان میں بھی انہیں پیتے رہتا، اب کیا بولنا، اللہ ہدایت دے بولے۔ اچھا پھر دوسرا کیا ہو رہا ہے؟ والدین کا نافرمان، لوگ سمجھتے ہو نماز پڑھ لیے، فلاں کر لیے، بہت نیکیاں ہو رہے ہیں، نہ ماں باپ کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ انہیں زندہ ہے مر گئے بول کے بھی نہیں معلوم ہوتا، لے آتے اولڈ ہوڈ میں چھوڑ ڈالتے، کہاں کی وہاں چھوڑ ڈالتے۔ عید کا موقع کچھ بھی رہا تو ایک پھول کا گلدستہ لا کر ہاپی، اب آ کے وہاں پہ کیا کرا ہے، ہاپی عید، ہاپی برتھ ڈے، وہ بڈھی بیچاری مر رہی ہے، انہوں لا کو پھول لا کو دے رہے ہیں، وہ پھول لینے کا زمانہ ہے۔ تو یہ ماں باپ کی خدمت انشاءاللہ ہمارے پاس بات آئے گی یہاں، تو یہاں پہ ماں باپ کو خوش رکھو، اللہ تمہارے کو خوش رکھے گا۔
ماں باپ کو اگر تم ناراض رکھو گے کبھی بھی تم زندگی میں اچھے نہیں رہیں گے، کبھی سکون نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو اگر تکلیف دیا، تمہاری اولاد تمہارے کو تکلیف دے گی۔ زندگی کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آتی۔ لوگ ہم بولتے کیا مجھے بچہ ہمارا سنتا نہیں، ہاں تمہیں کو سا سنے بابا کی بات، تمہیں کو سا سنے؟ تو ماں باپ ان کی خدمت کرو، دعائیں لو، اور ان کا مرتبہ اتنا بتایا گیا ہے، ان کے احسان کا کوئی بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات، رشتوں کو توڑنے والا بات کرے تو لڑ لینا، بات کر لے تو لڑ لینا، بات کرے تو لڑ لینا، رشتوں کو توڑنا۔ اور ایک کیا ہوتا ہے، دل میں حسد، چینا، چپٹ، سب جلن، پیخانہ بھر کے رکھا تو آدمی کیا کرا تو کیا ہوتا میرے بھائی؟ یہ پیخانے کی مثال دے دے، ایسی غلاظت دل میں کس کے بارے میں بھی، ارے بھائی کون کیسا، مجھے کیا ضرورت پڑی، میں کیسا ہوں دیکھ۔ اور میں کسی کی طرف اشارہ کرا، ایک انگلی سے ان کو میں بتا رہا ہوں، وہ قدرتی اعتبار سے 3 انگلیاں مجھے بتاتے، تو آپ دوسروں کو بول رہے نا حضرت اپنے بارے میں ذرا غور کرو۔ تو بہرحال یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے، ایسی مبارک راتوں میں، ایسے مبارک دنوں میں شرابیوں کی، والدین کے نافرمانوں کی، رشتہ توڑنے والے، اور یہاں تک بتایا کہ اگر ماں باپ ظلم کریں، اگر ظلم کریں 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا، پھر بھی ان کی اطاعت کرو، پھر بھی ان کی۔ اور ماں باپ کی کب تک؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور ماں باپ کہہ رہے ہیں شرک کرو بول رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو ملا لو بول رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی جو ہو رہی وہ کام کرو بول رہے ہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، اللہ بولا اس وقت ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ دین کے معاملے میں اگر وہ کر رہے ہیں وہاں پر اطاعت کرنے کا حکم نہیں کریں گے۔ وہ صاحبہما فی الدنیا معروفہ، دنیا میں انسان ہونے کے اعتبار سے جتنی بھلائی کر سکتے بھلائی کرو۔ حضرت اسماء، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میری ماں جو ہے کافرہ ہے، کافر ہے، وہ آخر تک وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، ابو بکر اسے چھوڑ دیے تھے، اب وہ آئی ہوئی ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ کیا میں اس کو، ماں ہے، کیا میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں جا تیری ماں کے ساتھ، حالانکہ کافر ہے، بتایا گیا جا اس کے ساتھ تو حسن سلوک وہاں پر کر۔ بہرحال یہ باتیں ہیں جو اب اس کے بارے میں، روزے کے بارے میں آ گئی۔ اب آئیے حج کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں دیکھیے گا۔ حج وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو آدمی مکے تک جا سکتا، مکے سے واپس آ سکتا، اس پر حج فرض ہے۔ مکے تک جانا، مکے تک جا کر آنا، یہ نہیں رشتہ داروں کے واسطے لانا، خاندان والوں کے واسطے لانا، سمدھاوے کے واسطے لانا، یہ فلاں لوگ کیا کرتے 2 میٹر کے لسٹیں تیار کرتے، وہ چیزیں نہیں ہیں یہ سب۔ آپ کا کام کیا ہے، یہاں سے نکلے، آپ مکے کو گئے، آپ طواف کر لیے، عمرہ جو بھی کرنا ہے کر لیے، پھر وہاں سے واپس آ گئے، بس۔ اس کے علاوہ یہ لاؤ وہ لا کے دو، رشتہ لا کے دو، وہ پورا خزانہ بھی رہا بولے تو بس نہیں ہوتا۔ یہاں پہ کیا بتا رہا، ان لوگوں کے پر حج فرض ہے جو وہاں تک جانے آنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، سورہ آل عمران میں 90 پر 7 نمبر کیا ہے، جو آدمی انکار کرتا ہے، حج کے بارے میں انکار کر رہا تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں دیکھیے حج اور عمرہ، عمرے کا مطلب یہ ہے خانہ کعبہ کا آپ طواف کریں گے، صفا اور مروہ کے 7 چکر آپ لگائیں گے اور اپنے سر کے بال آپ نکالیں، 3 کام ہیں۔ اور عمرے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، جب اللہ آپ کو موقع دیا گئے جائے عمرہ۔ اور حج وہ خاص دنوں کے اندر ہے، تو یہاں عمرہ اور حج اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ اور یہاں پہ بتایا اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، مسلم شریف کی روایت، اے لوگوں اللہ تم پر حج فرض کیا ہے، تم حج کرو۔ اب یہاں پر اب دیکھیے، اب حج کرو بتایا گیا۔ بعض لوگوں کی ایک عادت ہوتی بیکار سوال کرتے رہتے، کیا تو بھی پوچھ لے کو رہتے، کیا تو بھی سوال کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لوگوں اللہ حج فرض کرا ہے کس پر؟ جسے طاقت ہے، ہر ایک پر نہیں ہے۔ دیکھیے نماز ہر ایک پر ہے، روزہ ہر ایک پر ہے، زکوٰۃ ہر ایک پر نہیں ہے، جو حیثیت والے ہیں ان پر زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ ایسا ہی حج صرف حیثیت والے مالدار لوگوں پر، غریب اور عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔
اب اللہ کا فضل ہے، آج کل اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں، اب اگر حج اگر دیکھا گیا تو سمجھیے نا کہ 10 آدمی میں آج 9 آدمی پر فرض ہے۔ آپ بولیں گے کیسا؟ آج سہولتیں ہو گئی، اب ایک ایک گاڑی آپ کے پاس 1-1 لاکھ روپے کی رہے گی، 2-2 لاکھ روپے کی رہے گی۔ ماڈل ہمارے نوجوان دیکھو کیسے حجام کی دکان میں گئے تو جیسے شیونگاں کرتے رہتے ویسے گاڑیاں بدلاتے رہتے۔ اب ایسے گاڑیاں اگر آپ رکھ رہے ہیں بولے تو ظاہر بات ہے حج جو ہے اب 1.5 لاکھ روپے کی گاڑی، 2 لاکھ روپے کی گاڑی، وہ تو حج اس سے کم میں ہو جاتا، عمرہ اس سے کم میں ہوتا۔ عمرہ فرض نہیں ہے، عمرہ اگر کرے ثواب ہے، لیکن حج آپ کو کرنا۔ لوگ بولتے ہیں نہیں مسا میں 4 عمرے کر لیا، تو 40 عمرے بھی کر لیا تو حج فرض ہے۔ جب آپ عمرہ کر لے، مکہ جا سکتے ہیں آپ، تو اس کا مطلب یہ ہوا مکہ جانے کی اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو الحمدللہ عمرہ کرنا نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں میں عمرہ کر لیا مولوی صاحب، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ عمرہ کر لیے تو جتنا جلدی ہوتا حج کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تم پر حج فرض کرو۔ حضرت اقرا بن حابس نے کہا افی کل یوم، کیا اللہ کے رسول ہر سال کرنا کیا؟ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، پھر وہ بولے، پھر خاموش ہو گئے، پھر اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ تو اس کے بعد لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، اگر ہاں میں بول دیتا تو فرض ہو جاتا اور تم نہیں کر سکتے۔ کبھی بھی کوئی سوال کر رہے ہیں، کوئی بات بتا رہے ہیں تو بیکار سوالات نہیں کرنا۔ وہ بیکار سوالات سے کیا ہوتا؟ اللہ بیکار باتیں، بیکار چیزیں آتی رہتی وہاں پر۔ تو یہاں پہ بات بتائی گئی کہ عمر سال میں حج ہے، لیکن زندگی میں 1 مرتبہ حج 1 مرتبہ ہوتا، بار بار نہیں ہوتا، اور حج کے دن مقرر ہیں، اور عمرہ ہے اللہ جب سہولت دیا سال کے 12 مہینے میں آپ کر لیجئے۔ یہاں پہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے میں جلدی کرنا، تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ فإن أحدکم لا یدری ما یعرض له من مرض او حاجت۔ احمد کی روایت ہے، اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم مکہ جا سکتے اور آ سکتے تو آج فرض ہو گیا حج تم پر۔ اب پیسہ تمہارے پاس کتنا ہے تم لوگ دیکھ لو، حساب کر لو، وہ ہمارے کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر میں بتایا نا 10 آدمی میں 9 آدمی پر آج حج فرض ہے، کیونکہ آج ہمارے زندگی کی ویسی چیزیں، ایسی سہولتیں اور ایسے ہمارے پاس انتظامات ہیں۔ تو اب بتایا حج اگر آج آپ کے پاس مکہ مکرمہ جانے اور آنے کی طاقت ہے تو حج فرض ہو گیا۔ اچھا، یہ فرض ہونے کے بعد بتایا جا رہا دیکھو اگر حج فرض ہوگا تو جلدی کرو، معلوم نہیں ہو سکتا ہے کوئی بیماری آ جائے، اللہ بچائے، ہو سکتا ہے کوئی سبب آ جائے، ہو گیا آپ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حج فرض ہونے کے بعد اگر کوئی حج نہیں کیا تو حضرت عمر کہتے ہیں میری خواہش ہوتی کہ اس کو غیر مسلموں پر، مسلمانوں کی حکومت میں رہنے پر جو ٹیکس لگایا جاتا جس کو جزیہ کہتے ہیں، میں ایسے لوگوں پر جزیہ ٹیکس لگا دوں۔ کیوں؟ وہ مسلمان، ما ہم بمسلمین، وہ مسلمان نہیں۔ کیوں؟ حج فرض ہو گیا تم نہیں گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کافر ہیں۔ جب کافر ہیں تو کافروں کو مسلمانوں کی حکومت رہنے پر جو ہو رہا وہ ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر کسی پر حج فرض ہو گیا، حج نہیں کرا، یا تو وہ یہودی ہو کر مرے گا یا تو وہ عیسائی ہو کر مرے گا، اسلام کی موت اسے نہیں آئے گی۔ اچھا چلیے حج کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں ابھی بچے بڑے ہوئے، شادی کرنا، گھر بنانا، وہ کرنا، یہ سب بیکار بکواس۔ فرشتہ آ کے جب آپ کے گھر پہ کھٹکا دیا، تمہارا وقت آ گیا چلنا ہے، بولتے کیا رے شرم نہیں آتی تیرے کو؟ ابھی تک بچوں کی شادیاں نہیں کرا، یہ نہیں کرا، ابھی تک گھر نہیں بنایا، تو آ گیا؟ نہیں، اللہ کا بلاوا آ گیا تو فوری طور سے آدمی کو کیا ہے جانا پڑ رہا۔ تو یہاں پہ حج اگر فرض ہو گیا جتنا جلد ہوتا کرو، ایک بات۔ دوسرا، اگر کسی کو وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے، مثلا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر ایک کو طاقت دے اور بار بار اللہ تعالیٰ وہاں پر لے کر جائے، بار بار جائے، اور حج کی وجہ سے، عمرے کی وجہ سے کتنا فائدہ ہوتا، ذرا غور کیجیے گا۔ آپ کے پاس نہیں ہے، دعا کرو، اللہ میرے پاس نہیں ہے، اللہ میرے لیے اسباب پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا، اور کتنے ایسے واقعات ہیں، ایک پیسہ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، میں حج کو جاتا ہوں میرے کو بھیجو بول کے آ کے بیٹھتے لوگ، ایسے بھی ایک چیز بھی نہیں، پاسپورٹ بھی نہیں، کیا بھی نہیں ہے، اس کی خواہش ہے میں جانا چاہتا ہوں، کیا بھی کرو۔ اللہ ایسے لوگوں کے لیے بھی غیب سے الحمدللہ انتظام
کر دیتا. تو اچھا یہاں پہ کیا بتا رہا؟ اب وَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جسے وہاں تک جانے کی طاقت ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سفر پہ جانے کے لیے امن ہے، صحت اچھی ہے، اور عورت اکیلی نہیں جائے گی، عورت کے ساتھ وہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا. ایسے لوگوں کو محرم ہونا، امن ہونا، اور بغیر کسی اس کے عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتے. لوگ کیا کرتے وہاں پہ فل اپ کر کے کس کو تو بھی بنا ڈالتے، انہوں میرے بھائی ہے، فلاں ہے، رشتہ دار جس سے نکاح اس کا نہیں ہو سکتا. اب بناتے کالم فل ہی ہو گیا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. تو 4 چیزیں ہیں. ایک چیز ہے کہ امن ہونا. اب دیکھیے 2 سال سے امن نہیں تھا، 2 سال سے گویا حج بند تھا. اب اس کے بعد امن ہے، جانے آنے کی سہولت نہیں ہے، یا آپ کی صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ پر حج فرض نہیں ہو رہا. تو اب یہاں پر ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ حج فرض کر دیا ایک مرتبہ ختم ہو گیا. اگر کسی کو اللہ طاقت دیا، کوئی آدمی بار بار جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی اپنی سہولت کی بات ہے. تو یہاں پہ جو بات اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ آدمی پر افسوس ہے جسے میں صحت دیا، جسم بھی اچھا تھا، طاقت بھی میں دیا. 5 سال گزر گئے، اس پر 5 سال طاقت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، صحت بھی تھی، سب بھی تھا. 5 سال گزر گئے لیکن وہ حج کو نہیں آ سکا. تو بتایا وہ محروم ہے، اللہ کی رحمتوں سے وہ ختم ہو گیا. اب یہاں پہ مطلب یہ ہو رہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ دلندر سب سہولتیں دے کر بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تیرے کو پوری سہولتیں تھی تو حج نہیں کرا. تو یہاں پہ ایک بات بتائی، حضرت ابن عباس کہتے ہیں حج ایک مرتبہ ہے، اگر فمن زادہ فتطوع، جو اللہ آپ کو طاقت دیا اور بھی اگر کر رہے ہیں تو یہ آپ کو نفل کا ثواب ہوگا. آخری بات یہ ہے، جیسا کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا. اگر آدمی کوئی کلمہ تو سب کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا. آدمی مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا، زکوٰۃ دے رہا، حج نہیں کر رہا، یا کوئی ایک کام نہیں کر رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعٌ فرضہن اللہ فی الاسلام فمن اتی بثالث لم یغنین عنہ شیئا حتی یاتی بہن جميعا. یعنی بتایا اللہ تعالیٰ 4 چیز دیا ہے. اگر کوئی آدمی کوئی ایک کام نہیں کہا وہ ضروری نہیں ہے، میرے کو حج کرنا ضروری نہیں، یا روزہ رکھنا نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. 5 چیزوں پر ایمان لانا ہے. کلمہ تو ہے، وہ تو ہے، نماز پڑھنا ہے، اگر اللہ آپ کو سہولت دیا، زکوٰۃ آپ دینا، جن پر زکوٰۃ ہے دینا ہے، روزے رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ بس روزہ رکھنا ہے، اور اس کے بعد حج کرنا ہے. اگر آدمی 3 کام کر رہا ہے، ایک آدمی ایک کام نہیں کر رہا ہے، تو بولے اللہ کے رسول وہ مسلمان نہیں ہے. بہرحال ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سہولتیں دیا، جتنا جلد ہو سکتا حج کرنے کی نیت کر لیجئے. اگر کسی کے پاس سہولت نہیں ہے، دعا کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا. اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کی اچانک آنے والی بلاؤں سے اللہ محفوظ فرمائے. کل انشاءاللہ صبر اور شکر، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے 2 باتیں، پہلے صبر کے بارے میں بات آئے گی. اگر صبر اور شکر ایمان کے بعد یہ 2 چیزیں ہیں، اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے. یہ کہ مشکلات میں صبر کرنا، دوسرا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں شکر کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.